تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ اسلام میں ادب و احترام کا کیا مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک ادب کا کیا درجہ ہے، ادب کا کیا مقام ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام کلہ ادب، اسلام یہ مکمل ادب کا نام ہے۔ آپ کو کوئی پہلو اسلام کا ایسا نظر نہیں آئے گا جو مجرد عن الادب ہو، یعنی ادب سے خالی ہو۔ ہر پہلو، ہر زاویے سے، ہر نقطہ نظر سے، ہر سمت سے، ہر طرف سے اسلام میں آپ کو ادب نظر آئے گا۔ اور یہ ادب، ہر چیز کا ادب الگ ہے اور اس کی مناسبت سے ہے۔ اللہ و رسول کا بھی ادب ہے، قرآن کا بھی ادب ہے، مسجد کا بھی ادب ہے، نماز کا بھی ادب ہے، بڑوں کا بھی ادب ہے، کتابوں کا بھی ادب ہے، والدین کا بھی ادب ہے، بزرگوں کا بھی ادب ہے، ولیوں کا بھی ادب ہے، کھانے کی بھی آداب ہیں، پینے کے بھی آداب ہیں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے۔ اب کن آداب کی باتیں کریں؟ وضو کے آداب، غسل کے آداب، یہ ساری چیزیں جس دین میں ملتی ہے اس دین کا نام اسلام ہے۔ اگر ہر ایک کے آداب پر مکمل گفتگو کی جائے تو زندگی بت سکتی ہے، لیکن بیان ادب ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ و رسول کا ادب کیا ہے کہ اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کیا جائے اور ان کے حکم کی نافرمانی نہ کی جائے۔ نماز کا ادب کیا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ قرآن کا ادب کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو دل جمعی اور خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنی جائے۔ استاد کا ادب کیا ہے کہ وہ جو باتیں ہمارے سامنے پیش کرے خاموشی سے سن کر اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ماں باپ کا ادب کیا ہے کہ ماں باپ جو ہمیں حکم دیں ان کی تعمیل کی جائے، اگر وہ ہمیں ڈانٹ دے کسی بنا پر تو ہم ان کا جواب نہ دیں، سخت کلامی نہ کریں، کچ کلامی کے شکار نہ ہو جائیں۔ یہ ان کے آداب ہیں۔ الغرض ہر ایک چیز کے آپ کو آداب اسلام میں نظر آئیں گے، لیکن یہ ادب ہمیں کس چوکھٹ سے ملے گا، یہ ادب ہمیں کس دربار سے ملے گا؟ اسی دربار سے کہ جس رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں معلم بنا کر کے بھیجا ہے، میں ادب سکھانے والا ہوں، تم مجھ سے ادب سیکھ لو۔
سب سے بڑے با ادب اور با اخلاق جو ذات ہے وہ میرے محبوب کریم کی ہے، اور اس محبوب سے جن صحابہ نے ادب سیکھا ہے ان سے بڑھ کر کے کوئی دنیا میں ادب کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اب آؤ ذرا دیکھو کہ صحابہ کے آداب حضور کے دربار میں کیسے تھے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آس پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں کچھ سکھا رہے ہیں، انہیں کچھ پڑھا رہے ہیں، انہیں کچھ بتا رہے ہیں، انہیں کچھ دے رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھا رہے ہیں۔ اور اس وقت جانتے ہیں صحابہ کا عالم کیا تھا؟ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں صحابہ اس طرح ادب کے ساتھ گردنیں جھکا کر نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ آپ جانتے ہو کہ اگر آپ کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو اور اگر آپ اس پرندے کو اڑنے بھی نہ دیں تو اس طرح سر کو جھکائے ہوں گے اور بالکل آپ حرکت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز کو بھی آپ خود نہیں سن سکتے۔ اتنا ادب، اتنا مقام ہوا کرتا تھا۔ یہ ادب ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر اور ان کی عزت کیسے کرنی چاہیے وہ عملی طور پر صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے متعلق رب سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ تعظیم مصطفیٰ کی دلیل قرآن عظیم میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ادب کا یہ مقام کہ صحابہ کرام نبی کی مجلس میں کتنے ادب سے بیٹھا کرتے تھے، اور یہی نہیں، اسلام ایک ادب کے دین کا نام ہے۔ ہر پہلو، ہر موڑ پر آپ کو ادب نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کا، صحابہ کرام کے ادب کا یہ معاملہ تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود جو کہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی نمائندگی کرتے ہوئے مقام حدیبیہ میں آتے ہیں تاکہ صلح کے متعلق کچھ باتیں کریں۔ تو یہ عروہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ حضرت عروہ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور جب واپس مکہ گئے تو کفار مکہ کو، رؤسائے مکہ کو، امرائے مکہ کو جمع کر کے فرمایا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کفار کہتے تم نے کیا دیکھ لیا ان کے اندر؟ کہاں ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کے سامان نہیں ہیں، ان کے پاس سامان جنگ نہیں ہے، ان کے پاس سامان حرب نہیں ہے، لیکن ان کی نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والی ذات ان کے پاس موجود ہے، ان سے محبت کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان سے عقیدت کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اب وہ عقیدت کیا تھی، وہ ادب کیا تھا؟ اب عروہ کی زبانی سنیے جو ابھی اسلام نہیں لائے۔ وہ کہتے میں نے دیکھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ سے تھوک شریف باہر نکالنا چاہتے، یعنی آقا کریم علیہ السلام تھوکنا چاہتے، اور جب تھوکتے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لعاب شریف زمین پہ گرنے سے پہلے کسی صحابی کی ہتھیلی میں موجود ہوتا۔ یہ ادب ہے صحابہ کا کہ صحابہ کرام
مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب اقدس کو زمین پر بھی جانے نہیں دیتے۔ یہ ادب ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے۔ پھر عروہ کہتے ہیں بات یہی تک نہیں ہے، جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھی فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کے لیے کسی کو آواز دیتے تو آواز کو سن کر لبیک کہتے ہوئے دوڑ کر سب تشریف لاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ وضو شریف کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اسے اپنے ہتھیلیوں میں لیتے، اور اس میں اتنی غش ہو جاتے، اس میں اتنی بھیڑ ہو جاتی، اتنا مجمع ہو جاتا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ غلام اب وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ بیٹھیں گے۔ یہ وضو کے پانی کو لیتے تھے اور اپنے جسموں پر، اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو وہ وضو کا پانی میسر نہیں ہوتا تو جس کو میسر ہوتا اس کے ہاتھ سے مس کر کے، یعنی اس کو چھو کر کے اسے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ اس لیے محمد عربی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تم ان سے جیت حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ یہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ میں نے مقام ادب کو آپ کی سماعت تک پہنچانے کا اس لیے خواہش مند ہوا کہ ہمارے ہر چیز میں ادب شامل ہے، ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ادب کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو آج ہمارے اندر داخل ہوئی، جو سب سے پہلی خرابی داخل ہوئی ہے نا، وہ بے ادبی ہے۔ اور کسی کا مقولہ ہے، سچ کہا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ادب کے بغیر تو تعلیم بھی نامکمل ہے، ادب کے بغیر تو علم بھی نامکمل ہے، ادب کے بغیر تو ایجوکیشن بھی نامکمل ہے، ادب کے بغیر تو جانکاری بھی نامکمل ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جو کسی عربی داں نے کہا ہے کہ الادب ثمر والعلم شجر فکیف تجدون ثمر بدون شجر۔ مطلب کیا ہے کہ ادب تو پھل ہے، ادب پھل ہے اور علم درخت ہے۔ ادب درخت ہے، علم پھل ہے، اور تم پھل کو بغیر درخت کے کیسے پا سکتے ہو؟ یعنی کہ ادب درخت ہے، تو جب تک ادب نہیں ہوگا تب تک کہ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، تب تک آپ کو وہ علم فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا تھے، کسی سے وہ جب تعلیم حاصل کرتے، کسی سے کچھ علم حاصل کرتے تو اس کا بہت احترام کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے۔ اور آج تو شاگرد ہی استاد کے بٹا بٹھانے پر موجود ہے، شاگرد ہی آج استاد کے واٹ لگانے پہ لگا ہوا ہے، شاگرد ہی آج استاد کے پول کھولنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاگرد اور استاد کی جو عقیدت پہلے تھی وہ آج موجود نہیں ہے۔ ہم بھی شاگرد ہیں اور آپ بھی شاگرد ہیں، اور جب تک ہیں رہیں گے زندگی، جب تک ہم کسی کے شاگرد ہی ہوں گے اور شاگردگی ملتی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے ایک حرف بھی پڑھا، میں کتاب نہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، کوئی مکمل فن کی بات نہیں، مولا علی کہتے ہیں اگر کسی سے میں ایک حرف بھی پڑھا تو میں اس کا غلام ہوں، جب چاہے وہ مجھے آزاد کر دے یا تو چاہے تو اپنی غلامی میں ہمیں رکھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب العلم ہے، جن کے علم کا کوئی جواب نہیں، پھر بھی وہ استاد کی قدر و منزلت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ادب کے ذریعے سے پوری امت کے امامت کا بوجھ اپنے سر پر لیا ہے۔
وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد کا اس قدر احترام اور ادب فرماتے ہیں کہ ان کے استاد کا گھر ان کے گھر کے 7 گلیوں کے بعد تھا. 7 گلیوں کے بعد ان کا گھر تھا. اس کے باوجود بھی وہ اپنی استاد کے گھر کی طرف کبھی پیر کر کے سویا بھی نہیں کرتے اور نہ جاگتے کی حالت میں ادھر پیر کیا کرتے تھے. یہ ان کے ادب کا مقام تھا. تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی چوکھٹ سے بھی ادب ملا ہے. خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب کی تعلیم دو. اگر ادب نہیں رہے گا تو اس کے اندر سب کچھ خالی ہے، اور جس کے اندر ادب نہ ہو وہ جانور کے برابر ہے. جانور کے برابر. اس میں اور جانور میں صرف اتنا ہی فرق ہوگا کہ جانور کلام نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، اور یہ بات کر لے گا، اور پھر کسی چیز کا فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے ہمیں ادب کو لازم پکڑنا ہے. ہر پہلو پر ہمیں ادب کے دائرے میں زندگی کو گزارنا ہے. چھوٹوں بڑوں کے ادب ہیں، استاد کے ادب ہیں، اور استاد کے ادب تو بہت ہی زبردست ہیں. کیوں؟ کیونکہ استاد جو روحانی باپ ہوتا ہے، اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ پدر گل ہوتا ہے. گل مطلب جسم ہوتا ہے. باپ جو ہوتا ہے وہ پدر گل ہوتا ہے، یعنی جسم کا باپ ہوتا ہے. آپ کے جسم کو وہ بڑھاتا ہے کھلا پلا کر، آپ کی وہ پرورش کرتا ہے، آپ کو وہ کھانا پانی دیتا ہے، آپ کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے وہ کپڑا اور لباس دیتا ہے. ٹھنڈی اور گرمی کے لباس کو آپ کا باپ آپ کے لیے مہیا فرماتا ہے. گویا کہ آپ کا جو باپ ہے وہ پدر گل ہے، اور جو استاد ہوتا ہے وہ پدر دل ہوتا ہے. 2 دلوں کا باپ ہوتا ہے. وہ روحانی باپ ہوا کرتا ہے. یہ جسم سنبھالتا ہے جو اپنا باپ ہوتا ہے، لیکن وہ روح کو سنبھالتا ہے، وہ دل کو سنبھالتا ہے جو روحانی باپ ہوتا ہے، اور وہ استاد ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار، تو جو استاد ہو ان کے قدر ضروری ہے، جو استاد ہو ان کا مقام ضروری ہے، جو استاد ہو ان کا ادب ضروری ہے. اگر ادب نہ ہو تو پھر استاذ کی بے ادبی کرنے والا ان کے دیے ہوئے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار، غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ آپ مجھے علم حدیث پڑھائیے، یعنی آپ ہمیں حدیث کی تعلیم دیجئے. تو جانتے ہیں حضرت امام مالک نے کیا جواب دیا؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم وہ سمندر ہے کہ یہ خود پیاسوں کے پاس نہیں جایا کرتا ہے، بلکہ پیاسے کو خود چاہیے کہ وہ سمندر کے پاس آئے. علم حاصل کرنے کے لیے وہ محدث کے پاس آئے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ معلم کے پاس ہے. لہٰذا فرماتے گویا میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، تو وقت کا بادشاہ ہے تو اس سے کیا ہوتا؟ اگر تجھے علم سیکھنا ہے تو میرے درسگاہ میں شامل ہو جاؤ، تبھی تمہیں علم دیا جائے گا. میرے کلاس میں آؤ، میں جہاں درس دیتا ہوں اس درسگاہ میں آؤ. تو بادشاہ دوسرے دن درسگاہ میں پہنچ جاتا ہے. لیکن جانتے ہیں درسگاہ کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ اس میں غریب بچے بھی ہوتے ہیں، امیر طبقے کے بھی ہوتے ہیں. تو الگ الگ کیٹیگری دی جاتی ہے ہر کلاس میں؟ نہیں، بلکہ سب کے لیے ایک ہی مہیا ہوتا ہے. تو اگر بادشاہ آیا تو وہ کھڑا تھا، تھوڑا سا انداز اس کا تکبرانہ تھا، گھمنڈانہ تھا کہ میں تو بادشاہ ہوں، یہ سب تو غریب طلبہ ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ تو بر بنائے تکبر علم حاصل نہیں کر سکتا، حدیث حاصل نہیں کر سکتا. اگر تجھے حدیث کی تعلیم چاہیے تو پہلے ادب سے بیٹھ، تب تجھے علم دیا جائے گا. تو جس طرح سارے طلبہ بیٹھے تھے ویسے ہی بادشاہ بھی بیٹھ کر کے علم حدیث حاصل کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار، نماز کے لیے آپ جمعہ میں تشریف لائے. اب دیکھو کہ اسلام نے ادب کا ہمیں کیا مزاج عطا فرمایا ہے. اس میں صرف غریب لوگ ہیں؟ نہیں. صرف امیر لوگ ہیں؟ نہیں. امیر بھی ہیں، غریب طبقے کے بھی لوگ بھی ہیں، متوسط قسم کے بھی لوگ ہیں. لیکن یہ تینوں درجے کے لوگ آپ کو ہر صف میں ملیں گے. ہر صف میں آپ کو امیر، غریب، متوسط تینوں ملیں گے. تو بتائیے کہ یہ ادب اور یہ اخلاق اور یہ کردار
اور یہ احترام کا زاویہ ہمیں کس دین نے پیش کیا ہے؟ مذہب اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو یہ ادب صرف ہم مسجد میں باقی نہیں رکھیں کہ مسجد میں آئیں تو ہم سب کو جگہ دے دیں، بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ مسجد کے باہر بھی ہمیں ہر مسلمان کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ اور جانتے ہو، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے بعد سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کر دیا جائے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان خوش ہو جائیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو جہاں ادب کی بات آتی ہے تو ضرور اس پہلو پر بھی ہم غور کریں گے کہ استاذ کے جہاں ادب ہیں، اللہ اور رسول کے آداب ہیں، قرآن کے آداب ہیں، مسجد کے آداب ہیں، وہی والدین کے بھی آداب ہیں۔ والدین کے آداب ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے، انہیں کوئی رنج پہنچاتا ہے، انہیں کوئی غم پہنچاتا ہے، تو اس کی موت اس وقت تک ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ دنیا میں سزا نہیں پا لیتا ہے۔ اور سزا کا مطلب یہ نہیں کہ اسے آگ لگا دی جائے، وہ بیمار ہو جائے، بلکہ سزا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی رزق کی تنگی ہو جائے گی، وہ تنگ دست ہو جائے گا، ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہے گا، اس کی اولاد اسے تکلیف اور رنج دیتی رہے گی، اور اس کے کام دھام میں بے برکتی ہوتی چلی جائے گی، اس کی عمر میں کمیاں ہوتی چلی جائے گی۔ یہ والدین کے ادب کا مقام ہے کہ جو ادب ان کا کرتا ہے تو اللہ ان کے ادب کے صدقے میں، والدین کے ادب کے وسیلے سے اللہ اس کے کاروبار میں، رزق میں، صنعت میں، تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کسی دین نے ماں کے رتبے کو اس طرح بیان نہیں کیا ہے جس طرح مذہب اسلام کے رسول نے بیان کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ کسی دین اور کسی مذہب کے لوگوں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار نہیں دیا، وہ میرے رسول ہیں جنہوں نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ماں کا یہ مرتبہ ہے، ماں کا یہ مرتبہ اور درجہ اور رتبہ ہے، تو باپ کے لیے میرے رسول کا فرمان ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ لہٰذا باپ کا بھی ادب ہو، ماں کا بھی احترام ہو، ماں باپ کو کسی طریقے سے رنج اور تکلیفیں نہ دی جائیں۔ آج اولاد حصول دنیا کی خاطر اور دنیاوی محبت میں اتنا وارفتہ ہو چکا ہے کہ اولاد اس ماں کی طرف اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ان سے کلام کرنے کی بات تو دور کی ہے، ان کی خدمت کرنے کی بات تو دور کی ہے، ان سے گفتگو کرنے کی بات تو دور کی ہے۔ کتنے بدبخت، کتنے کم نصیب، کتنے بد نصیب، کتنے بد مزاج، کتنے بد کردار، کتنے بے ادب، کتنے بے کردار اور بے اخلاق شخص ایسے ہیں جو اپنے ماں کے چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، جبکہ اس ماں کے چہرے کو دیکھنا میرے رسول نے عبادت قرار دیا ہے۔ اور کون سی عبادت کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر بھی یہ کتنی کم بختی ہے، یہ کتنی بد نصیبی ہے، یہ کتنی بے ادبی ہے کہ ماں کے چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کیا جاتا۔